ذرا نوٹ کر لیجئے، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں ان مجالس میں، اس میں سب سے پہلے لفظ جہاد آیا تھا تیسرے درس کے ضمن میں، جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل تھا۔ اس درس میں سب سے پہلے حضرت لقمان کا تعارف کرایا گیا کہ وہ ایک حکیم انسان تھے، دانا انسان تھے۔ پھر یہ کہ ان کی جو اپنے بچے کو جو وصیتیں تھیں، ان میں سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ لیکن اس کے بعد پھر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بھی بہت سے حقوق مقرر کیے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، خصوصاً والدہ کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ والدین کی عزت، ان کا اکرام، ان کی خدمت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر والدین تم پر دباؤ ڈالیں، تمہیں مجبور کریں، تم سے جھگڑیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو ان کی بات ہرگز مت ماننا۔ وہاں یہ لفظ آیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہاں لفظ جہاد کس معنی میں آیا؟ دباؤ ڈالنا، پریشرائز کرنا، مجبور کرنا، کسی سے لڑنا جھگڑنا کسی خاص مقصد کے لیے۔ تو لفظ جہاد پہلی مرتبہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اس درس میں آیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سورہ حجرات کے آخری حصے میں اہم ترین بحث کہ ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہے مومن، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو لوگ اعرابی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ اب اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ایمان کیا ہے تو سن لو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یہ ایمان یقین کی کیفیت اختیار کر گیا، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور اس جہاد میں اپنی جانیں بھی کھپائی، بال بھی کھپائے۔ یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں سچے ہیں اگر وہ دعویٰ ایمان کریں، یہ مومن ہیں۔ اب یہ اہم ترین آیات میں سے ہے، میں اس وقت عرض کر چکا ہوں کہ عام طور پر قرآن مجید میں اسلام اور ایمان، مسلم اور مومن، یہ مترادفات کے طور پر آتے ہیں۔ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق اس کے قلب سے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تصویر کے دونوں رخ ہے، ایک اسلام ایک ایمان، تصویر ایک ہی ہے، لیکن یہاں فرق کر دیا گیا، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اور میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں، چاہے وہ حدیث جبرائیل ہو اور چاہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو متفق علیہ روایت ہے کہ اسلام کیا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے ارکان 5 ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں، لیکن ایمان اس سے کچھ مختلف ہے۔ ان 5 ارکان میں جہاد کا لفظ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ جہاد کی اہمیت کی وجہ سے اس کو بھی پوری طریقے سے بیان میں نہیں آئے گی، اگر اس کو ارکان اسلام میں شامل نہ کیا جائے تو اسے ارکان میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کوشش غلط ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دیا ارکان اسلام 5 ہی ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ البتہ یہ کہ ایمان جو ہے اس کے ضمن میں 2 چیزیں مزید شامل ہوں گی، تب وہ ایمان ہوگا۔ وہ 2 چیزیں ہیں جو سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 15 میں آئی ہے۔ ایک تو شہادت، جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اس پر یقین ہو جائے، اور نمبر 2 ادھر جہاد فی سبیل اللہ،
تو 5 میں 2 کا اضافہ ہوگا تب ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اس سے محسوس ہوا کہ ایمان، جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، اس کے بغیر ایمان کا کوئی سوال نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ صف کی آیات، وہ تو ابھی ہمیں مطالعہ کرنی ہے، ہمارا درس آگے آئے گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ ایک سوال کیا گیا، اہل ایمان کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ جہنم سے بچنا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ وہ کاروبار کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ۔ یہ ہے وہ تجارت۔ معلوم ہوا اگر یہ نہیں کرتے تو پھر عذاب جہنم سے نجات پانے کی امید موہوم ہے۔ یہ تمہارا اپنا من گھڑت عقیدہ ہے، اپنا خیال ہے۔ جہنم سے نجات کے لیے لازم ہے ایمان حقیقی، یقین والا، اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ۔ آخری درجے میں جو ہمارا پچھلا درس تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں سورہ حج کے آخری آیت میں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ یہاں اس کا کوانٹیٹیٹو ایلیمنٹ سامنے آیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیا، یہ نہیں، جیسا کہ حق ہے۔ تم ذرا غور کرو کہ اللہ کا حق تم پر کتنا ہے، تمہارا وجود، تمہاری ہستی، اس کی بقا، تمہاری ضروریات، تمہارا رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تم پر جو حقوق ہیں ان کا کوئی تصور کر سکتے ہو؟ تو جتنا اللہ کا حق ہے اتنا جہاد کرو، اپنے آپ کو ہمتن اس میں لگا دو، اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، بقا کے لیے کم ترین حصہ صرف رکھو، اپنے وقت کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی قوتوں کا، اپنی ذہانت کا، سبسسٹنس لیول تک، تاکہ یہ جان اور جسم کا رشتہ قائم رہے، تبھی تو جہاد ہوگا نا۔ لیکن بقیہ اپنی ساری توانائیاں، ساری قوتیں، ساری ذہانت، ساری صلاحیتیں اللہ کے راہ میں جہاد میں لگا دو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جہاد کا مضمون کس قدر اہم ہے۔